ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں 15 سے 16 لڑکیاں جو ہے وہ زمین پر گری ہوئی ہیں اور چیخ و پکار کر رہی ہیں، لیکن آنر کی جانب سے بدتمیزی کی گئی۔ پہلے تو اس نے ایسے آیا جیسے ڈی ایس پی لگا ہوا ہے اپنے ادھر، اور ایسے ہمارے اوپر چڑھائی کی، باتیں کی، چیزوں کو چھپانا چاہ رہے تھے بیسیکلی۔ تو جب جو عینی شاہد تھے ان سے جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے عینی شاہد کو بھی دبایا کہ آپ نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ان سے بات کیوں کی ہے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم جی، MYK نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز۔ 2-3 دن سے مسلسل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے اور ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں 15 سے 16 لڑکیاں جو ہے وہ زمین پر گری ہوئی ہیں اور چیخ و پکار کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 16 لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ راول پنڈی کمرشل مارکیٹ میں ایک پارلر کے اندر جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کی گئی اور اس کے بعد جو ان کو بے ہوش کیا گیا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف خبریں چل رہی تھی، فیس بک اٹھا کے دیکھیں، ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں، یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں، ساری کی ساری جو ہے وہ اس حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ۔ تو اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ ویڈیو جو ہے یہ 3 سے 4 ماہ قبل پرانی ویڈیو ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس وقت یہ خبر چلی تھی کہ اسی پارلر کے میں جو ہے وہ جنریٹر کی جو ہوا تھی، جو دھواں تھا، اس سے جو ہے وہ لڑکیاں بے ہوش ہو گئی تھیں، لڑکیوں کو سانس لینے میں مشکل پیدا ہو رہی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ لڑکیاں بے ہوش ہو گئی۔ تو یہ ویڈیو پرانی ہے اور اسی ویڈیو کو یوز کرتے ہوئے کسی نے جو ہے وہ یہ فیک خبر پھیلائی ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ آج ہم اسی کی تصدیق کے لیے اس پارلر میں گئے اور وہاں کے جو آنر ہیں ان سے بھی، اور وہاں کے پہ جو سٹاف ہے کام کرتا ہے وہاں پہ، ان سے بھی پوچھنے کی ہم نے کوشش کی۔ تو پہلے تو ہمیں تقریباً 1 سے سوا گھنٹہ جو ہے وہ انتظار کروایا گیا کہ آنر آ رہے ہیں، وہ آپ سے خود بات کریں گے اس ایشو پہ۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں تک یہ چیز پہنچانی تھی کہ آیا اس میں کتنی صداقت ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس پارلر میں اجتماعی زیادتی کی گئی۔ تو جب آنر آئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اتنا کچھ اچھا بیہیو نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں یہ وہ، اور آپ لوگ تو ہمیں کسی گلی محلے کے لڑکے جو لوفر لڑکے ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں، اور ان کا جو انداز تھا بات کرنے کا وہ بھی درست نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بڑی دھمکیاں بھی لگائیں۔ ہم نے تو ان سے یہ گزارش کی کہ ہم تو یہاں پہ صرف اور صرف حقائق معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آیا ایسا ہوا ہے جو اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، یا پھر اس کے برعکس جو چیزیں چلائی جا رہی ہیں وہ درست ہیں۔ ہم تو آپ کا موقف لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بدتمیزی کے ساتھ بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھمکیاں بھی دی کہ میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ تو جب ہم نے جو ہے وہ پھر صحافتی انداز میں پہلے بات کی، پھر ہم ظاہر سی بات ہے ان سے تھوڑے تلخ لہجے میں بات کی، تو پھر جا کے ان کو سمجھ آئی کہ یہ چیز جو ہے وہ اب ان کے بھی قابو سے نکل چکی ہے۔ پھر ہم نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے حوالے سے یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے، اور یہاں پہ آپ کے پارلر کا نام یوز ہو رہا ہے، یہاں پہ سٹاف کا نام، جو بچیاں کام کرتی ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی ہے، تو اس پہ آپ کا موقف لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ بڑی بدتمیزی کی، اور ان کا نام جو ہے وہ بھی بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے ساتھ سٹاف جو میرے رپورٹر دوست وہ بھی یہاں پہ اس کو کور کرنے کے لیے گئے، وہاں پر ہی موجود تھے، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بڑی بدتمیزی کی گئی۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مختار حسن، یہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ مختار یہ بتائیے کہ ہم ساتھ ہی گئے وہاں پہ کوریج کرنے کے لیے، ہم تو حقائق لوگوں تک پہنچانے کے لیے گئے تھے کہ آیا کتنی حقیقت ہے اس میں کہ لڑکیوں کے ساتھ مبینہ زیادتی، اجتماعی زیادتی کی گئی ہے، لیکن آنر کی جانب سے بدتمیزی کی گئی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر پہلے بات تو یہ ہے نا کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم لوگوں نے، کیونکہ جیسے صحافتی انداز ہوتا ہے، کسی سے بھی آپ نے کوئی چیز نکلوانی ہوتی ہے، کوئی خبر لینی ہوتی ہے، تو بڑا ہم طریقے سے گئے، نوک کیا، کیونکہ اب میں آپ کو ایسے کئی ریسٹورینٹ وہ ہیں، پارلر ہیں، ریسٹورینٹس ہیں جہاں پہ فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ اونرز ہوتی ہیں، تو ہم نے کہا یہاں پہ بھی کوئی فیمیلز ہوں گی۔ تو جیسے ہم نے وہ نوک کیا اور وہاں سے ایک ورکر باہر آئیں، باہر بھی نہیں آئیں، اندر سے انہوں نے دیکھا تو آپ تھوڑے آگے ہوئے، آپ نے پوچھا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس پہ ہمیں آپ کا موقف چاہیے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو اگر جھوٹ، کیونکہ یہ تھا جھوٹ، اور اس جھوٹ کو جو ہے نا آپ تھوڑا کلیریفائی کر دیں تاکہ جو سوشل میڈیا کی اوپر اس ٹائم جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کا موقف ادھر آ جائے اور چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو اب جیسے مطلب ہم نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو مطلب سینئر ہیں یا وہاں پہ جو سینئر ورکر ہیں ان کو بلا کے لے کے آتی ہوں، آپ کے سامنے وہ آئیں، وہ انہوں نے بلایا، اور جیسے انہوں نے بلایا آ کے تو اسی دوران جو ہے نا
انہوں نے کہا ہم نے کوئی موقف نہیں دینا. ہم نے کہا اوکے. اچھا جیسے ہم تھوڑا سا باہر نکلے ہیں تو ہم نے کیونکہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, ہماری ایک وہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے, تو ہم نے اپنے آفس میں رپورٹ کرنا تھا کہ بھئی ہم وہاں پہنچے ہیں. تو میں نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے میں نے کہا یہاں پہ بنا لیتا ہوں کہ یہ وہ پارلر ہے جہاں پہ یہ والا واقعہ ہوا ہے, جنریٹر کی وجہ سے جو ہے نا وہ گیس بنی ہے جس کی وجہ سے وہ بچیاں جو ہے وہ بے ہوش ہوئی ہیں. اس میں کوئی اجتماعی زیادتی کا ایسا کوئی پہلو نہیں تھا. ادھر ایک چاچا جی ہمارے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے ہمیں یہ بات کلیئر کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو جیسے ہی میں نے کیا تو ساتھ والی دکان والا بندہ میرے پاس ہے, اس نے مجھے موبائل پکڑوا دیا کہ یہ اونر صاحب ان سے بات کریں. اونر صاحب نے, میں نے کہا جی سر آپ حکم کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. میں آپ رکے, میں آپ کو آ کے ادھر ہی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو آ کے ادھر ہمیں انتظار بھی کروایا. اچھا ہم لوگوں نے آدھا پونا گھنٹہ انتظار کیا وہاں پہ. جیسے ہی وہ آئے تو انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ وہ کلیریفیکیشن میں کہہ رہے تھے کہ میں خود جو ہے اس پارلر کے اندر نہیں جاتا. آپ نے بھی سنا کہ میری بیوی یہ جو ہے نا وہ کرتی ہیں, ان کو چلاتی ہیں, تو میں بھی نہیں جاتا. لیکن وہ اسی پارلر کے اندر ہم تینوں کو لے کے, 2 بندے اور تھے, ان کو لے کے اندر گئے اور انہوں نے نا بڑا بدتمیزی کے ساتھ جو ہے نا مجھے کہا آپ ان نون بندے ہیں تو آپ یہاں سے چیئر اٹھائیں, دوسری سائڈ پہ بیٹھیں, میرے ساتھ نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی آپ کا لہجہ بھی تھوڑا سا نہیں, لہجہ تو بہت زیادہ سخت تھا نا, تھوڑا بہت نہیں تھا, بہت زیادہ. وہ اپنے آپ کو ایسے کر رہا تھا جیسے ہم لوگ کو گلی کے جو ہے نا وہ پٹاخے والے لونڈ لپاڑے جو ہے وہ ہیں, اور جو ہے نا انہوں نے اچھا جیسے ہی مطلب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ اپنا کارڈ دکھائیں. آپ نے کارڈ دکھایا, کارڈ دیکھا تو میں جی کال کرتا ہوں. پھر ہم نے بات کروا دی اپنی ٹیم جو ہمارے اونر ہیں چینل کے, ان سے. جب انہوں نے بات کی نا تو اس میں نا انہوں نے ایک بات کی کہ یہ لوگ یہاں پہ آئے تو یہ ہماری پریمیسز کے اندر آئے ہیں اور سٹاف کے ساتھ انہوں نے بڑا تمیزی مطلب بات کرنے کی. آپ سٹاف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ موقف دے دیں اپنا, حالانکہ ہم نے سٹاف کو کہا آپ دینا چاہتی ہیں ٹھیک ہے, نہیں دینا چاہتے ہو آپ کی مرضی ہے, ہم نے تو رپورٹ کرنا ہے, آپ نہ دیں. تو وہ جو ہے نا جب ہم نے اونر سے بات کرائی تو اونر نے تھوڑا ان کو کہا کہ مہربانی کریں, اس طرح نہیں ہوتا, تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیں. جب انہوں نے یہ کہا نا کہ شہزاد صاحب کے ہمارے پاس تو کیمرے بھی ہیں اور اس میں آڈیو بھی ریکارڈ ہوتی ہے, تو آپ لوگوں نے جو بات کی ہے وہی, تو ہم لوگ کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا نکالو بھائی, آپ کے پاس کیمرہ ہے, آپ کے پاس سب کچھ, آپ نکالو, نکال کے ہمیں بتاؤ کہ بھائی یہ ہم نے آپ کے سٹاف سے بات کی. ہم نے جسٹ ان سے یہ کہا ہے کہ آپ کا یہ پارلر ہے, اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک الزام لگایا گیا ہے اور 3-4 مہینے پہلے کی یہ ویڈیو ہے, تو آپ اس کو کلیریفائی کر دیں. اگر ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہے نا ایک جب بھی کہیں پہ بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو اینی شاہدین ہوتے ہیں ہمیشہ انہی کے پاس جایا جاتا ہے, انہی سے بات ہوتی ہے یا اس مالک سے بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے بڑا دبانے کی کوشش کی. جب ہم نے پورا اپنا وہ صحافتی انداز اپنایا, پہلے تو ہم بڑی عزت کے ساتھ بات کر رہے تھے نا, تو وہ کہہ رہے تھے اونچی آواز میں بات کرنا مجھے بھی آتا ہے, آپ کیسے بات کریں. پھر جب ہم نے اس کو اپنا صحافتی انداز دکھایا تو وہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا. پھر اٹھ کے ہمارے پاس آیا, یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں. اچھا اس میں جو خبر ہے نا وہ میں آپ کو دے دوں. اس میں خبر یہ ہے کہ یہ 3 سے 4 مہینے کی پہلے کی ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو لیک کی گئی ہے ریسکیو 1122 کے اہلکار کی طرف سے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جو اہلکار تھا اس کی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے وہ لیک کی گئی, اور اسی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ انہوں نے آج جو ہے وہ ریسکیو 1122 کو درخواست بھی دی ہے کہ آپ کے بندے نے جو ہے نا یہ بڑا غیر مناسب کام کیا, اور یہ بڑا واقعی غیر مناسب کام ہے. اگر آپ نے ویڈیو ایسی سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہوتی ہے, ہماری بھی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے, آپ نے ان کا چہرہ جو ہوتا ہے نا ان کو بلر کرنا ہوتا ہے, تاکہ ان کی ویوز مطلب دیکھنے والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا اور ویڈیو وائرل کی. تو وہ جب ہم نے ان سے بات کی تو پھر ہم نے اینڈ پہ یہ بات بھی ان کو آپ نے کہی ہے کہ جو آپ نے ہم سے بدتمیزی کی ہم یہ بھی رپورٹ کریں گے, اور اس نے یہی کہا ہے کہ جہاں اتنی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہے وہ. تو یہ ساری صورتحال بنی ہے. لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ 4 مہینے پرانا واقعہ ہے, اور اس واقعے کی لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے وہ بندے کا انداز تھا بات کرنے کا, اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو چھپانا خود بھی اس وجہ سے چاہ رہا تھا کہ جب ہم نے اس کو کہا کہ اس پہ آپ کا موقف ضروری ہے, وہ آن کیمرہ نہیں آنا چاہتا تھا کہ میں اس پہ آن کیمرہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کی کیا وجہ تھی؟ جب یہ ساری چیزیں ہوئی نا, پہلے تو اس نے ایسے آیا جیسے DSP لگا ہوا ہے اپنے ادھر, اور ایسے ہمارے اوپر چڑھائی کی, باتیں کی. لیکن جب ہم نے ان کو تھوڑا سا چیزیں سمجھائی نا کہ سر ایسا نہیں ہوتا, تو بڑے ٹھنڈے ہو گئے. پھر وہ جو ہے نا ہم نے کہتے ہیں, میں نے اپنا موقف دینا ہے. میں نے کہا دے. میں نے اپنے دوست کو کہا بھائی موبائل نکالو, مجھے مائک دو, میں ان سے موقف لوں. کہتا نہیں, میں نے ایسے موقف تو نہیں دینا. اور میں نے کہا میں کوئی اخبار کا رپورٹر ہوں,
जो आपकी बात लिख के लेके जाऊंगा, चलें ठीक है, लिख के लेके जाके मैं जो है वो कर सकता हूँ, वीलॉग कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता, मैं तो ऑन कैमरा बात करता हूँ, आपने ऑन कैमरा बात करनी है तो आए वेलकम, मैं तो अभी भी आपके पास बैठने को तैयार हूँ। तो ये सारी सूरत हाल बनी है। उसके बाद बड़ा वो जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया जब उसका गुस्सा चीजें, तो फिर हम लोग वहां से निकले हैं और अभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बात हकीकत है कि वो जो बात है वो बहुत पुरानी है और ये वाकया जो है वो जनरेटर के धुएं की वजह से जो है वो पेश आया था। इसमें कोई इज्तिमाई ज्यादती का या किसी किस्म का कोई केस नहीं था और ये मौक़िफ़ आपको रावलपिंडी पुलिस के ऑफिशियल जो पेज है उसके ऊपर भी मिल जाएगा कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया और जो ये सारी गर्दिशकारी खबरें ये फेक है। बहुत शुक्रिया जी। मुख्तार हसन मौजूद थे, डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे चीज़ें कवर करते रहते हैं और इस हवाले से जो है वो इन्होंने एक वहाँ पे जब एनी शाहिद थे उनका इंटरव्यू करने की कोशिश की तो जो ये ऑनर हैं, ऑनर का नाम बताइएगा, क्या नाम था? उनका नाम था अजहर शाह। अजहर शाह नाम था ऑनर का। जो इस जो यहाँ पे पार्लर है, इस पार्लर के जो ऑनर थे उनका नाम। और बात भी जब हमने उनसे ये बात की ना कि आप मालिक हैं तो आप जो है ना अपना मौक़िफ़ दे दें, पहले वो कह रहा था मैं मालिक हूँ, मेरे से आपने मौक़िफ़ लेना है, मेरे से आपने मौक़िफ़ लेना है, लेकिन जब मौक़िफ़ लेने का टाइम आया कहता है मेरी बीवी जो है ना इसको रन करती है। मतलब वो तो चीज़ों को छुपाना चाह रहे थे बेसिकली। तो जब जो एनी शाहिद थे उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एनी शाहिद को भी दबाया कि आपने इस जगह पे खड़े होके इनसे बात क्यों की है। तो बेसिकली वो एक गरीब बंदा था, उसके साथ दुकान थी, उसको भी दबाने की कोशिश की। तो ये सारी सूरत हाल की थी। इसकी हकीकत क्या थी? 4 महीने पुरानी वीडियोस थी, लेकिन इस में जो जिस तरीके से ऑनर की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया है, जिस तरीके से अंदाज अपनाया गया, ये जो है वो ठीक नहीं था और इस हवाले से इनको अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था, चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे भी देते हैं, क्योंकि उनके पार्लर की वहाँ पे जो बच्चियाँ काम करती उनकी बेइज्जती हो रही थी, हत्ता कि ऑनर की बेइज्जती हो रही थी। लेकिन उन्होंने जो है वो अपनी बेइज्जती इस वजह से ज़्यादा करवाई कि उन्होंने सहाफ़ियों के साथ जो है वो बदतमीज़ी की और इस तरीके से ये रवैया अपनाया। अपने मेज़बान शहजाद नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।